نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اہل بیت ٹی وی کی خاص پیشکش وقار سخن میں آپ کا میزبان سلیم امروہی ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ماہ ربیع اول جب آتا ہے تو بہت سارے خوشیاں لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا رحمتوں کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یقیناً یہ مہینے کی اہمیت کتنی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہاں وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ان کو یاد کرتے ہیں۔ جشن سیرت النبی منایا جاتا ہے، عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، نعتیہ مشاعرے منعقد کی جاتے ہیں، نعتیہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ذکر رسالت مآب میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ اور وہ ذکر ناظرین اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں ان کی سیرت کے آئینے میں اپنے سیرت کو سنوارنا ہوتا ہے، اپنی ذات کو سنوارنا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان بہت خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی 17 ربیع اول کو ہوئی ہے، اور یہ مہینہ اسی لیے شعراء کرام جب دیکھتے ہیں کہ ماہ ربیع اول شروع ہو گیا تو اس حوالے سے بھی شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میرا بھی ایک نعت کا مقطع ہے کہ یہ ماہ مبارک ہے سلیم اس میں پڑھو نعت، یہ ماہ مبارک ہے سلیم اس میں پڑھو نعت، آقا کی تمہارے ہے ولادت کا مہینہ، آقا کی تمہارے ہے ولادت کا مہینہ۔ تو جب ہمارے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس میں نعتیں پڑھی جائیں، اس میں سیرت کا ذکر ہو رسول کی، اس میں حدیثیں بیان کی جائیں۔ تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ تک عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور کچھ پروگرام پہنچائے۔ یہ سلسلہ ابھی آگے بھی جاری رہے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک بڑے اہم ترین شاعر اہل بیت جناب جاوید بدایونی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جاوید بدایونی صاحب ہماری درخواست پر پہلے بھی ہمارے ان پروگراموں میں شرکت کر چکے ہیں، اور وہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ ان کا شعر کہنے کا ایک انداز بالکل منفرد ہے۔ آپ کا قیام لکھنؤ میں ہے اور آپ کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ناظرین، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی گزشتہ دنوں ان کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آیا ہے جو نحو کا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو ماہ محرم شروع ہوا تو انہوں نے نیت کی تھی کہ جب محرم کا چاند جب دیکھا انہوں نے ایک نحو کہا، اور نیت کی کہ میں روزانہ ایک نحو کہوں گا، اور جب 8 ربیع اول تک جتنے بھی نحوے ہو جائیں گے میرے، وہ سب ایک کتابی شکل میں نحو کا مجموعہ منظر عام پر لاؤں گا۔ تو دیکھیے ان کا نیت، اور پھر انہوں نے 8 ربیع اول تک جتنے نحوے کہے ہیں وہ انہوں نے مسودہ تیار ہے، وہ پرنٹنگ میں پروسیس میں ہے، تو بتا رہے تھے چند روز میں وہ مجموعہ منظر عام پر آ جائے گا۔ تو دیکھیں کتنی اگر اچھی نیت کر کے آدمی آغاز کرتا ہے تو مولا مدد کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔
جاوید بدایونی صاحب بہت اچھی نعت کہتے ہیں، بہت اچھی منقبت کہتے ہیں، بہت اچھے سلام کہتے ہیں۔ جاوید صاحب اپنے ہر شاعری کے ہر اصناف میں انہوں نے اپنا ایک منفرد انداز میں ایک شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جاوید بدایونی صاحب لکھنؤ میں اپنے گھر بیٹھے بارگاہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ گھر بیٹھے وہ کلام سماعت فرمائیں اور اہل بیت ٹی وی کی یہ خاص پیشکش وقار سخن کو دعائیں دیتے رہیں کہ یہ پروگرام اسی طرح سے چلتا رہے۔ تو سماعت فرمائیے، ہمارے ساتھ ہیں جناب جاوید بدایونی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 مہینے آپ نے جاوید لکھے ہیں سلام۔ 2 مہینے آپ نے جاوید 2 لکھے ہیں مہینے سلام۔ آپ نے جاوید لکھے ہیں سلام۔ نعت کہیے اب کہ نعتوں کا مہینہ آ کیا گیا۔ کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، نعت کہیے اب کہ نعتوں کا مہینہ آ گیا۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین کی خدمت میں جاوید کا سلام۔ وعلیکم السلام۔ نعتوں کا موسم ہے۔ جی سلیم امروہی صاحب کا مرہون منت ہوں کہ ایک بار پھر مجھے یاد فرمایا۔ حسب دستور شروعات قطعات سے کروں گا، جی ضرور، ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد۔ ہوا ہے، دیکھیے سلیم صاحب قطعہ دیکھیے۔ جی، ہوا متن ہے گوش، آج جی، کیوں ارشاد۔ اتنی معطر، ہوا ہے ہوا ہے آج آج کیوں اتنی معطر، اتنی معطر، اتنی معطر، میرے دل کو لبھائے جا رہی ہے، میرے دل اچھا، کو لبھائے جا رہی ہے۔ لبھائے جا مجھے رہی ہے، لگتا ہے اے جاوید شاید، مجھے لگتا ہے اے جاوید اے شاید جاوید شاید مدینے کی طرف سے آ رہی ہے، مدینے طرف سے کی آ رہی ہے، مدینے کی واہ طرف واہ سے واہ آ واہ رہی ہے۔ واہ 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 واہ، قطعہ بہت اچھا دیکھیے۔ ہے بھائی جاوید بھائی، بہت اچھا ہے۔ آتے جی تھے ارشاد۔ کھنچ کے غیر بھی ان کے حضور میں، آتے تھے آتے کھنچ کے تھے غیر کھنچ کے غیر بھی ان کے حضور میں، آتے تھے کھنچ دل کے غیر بھی ان کے حضور میں، سب کے بن گئے تھے پرستار مصطفیٰ، دل کیا کہنے، کیا کہنے، سب کے بن گئے سب کے تھے بن گئے پرستار تھے مصطفیٰ، پرستار مصطفیٰ، دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق مانتے تھے و امین۔ صادق و امین، اللہ رے بلند یہ کردار مصطفیٰ، اللہ کردار رے مصطفیٰ، اللہ رے بلند یہ کردار مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رے بلند اللہ یہ رے بلندی کردار کردار مصطفیٰ۔ مصطفیٰ، اس مہینے میں سبحان اللہ، سبحان 17 اللہ، تاریخ کو جی حضور سرور کائنات تشریف لائے، مگر اس کے ساتھ ہی ہمارے چھٹے امام، جی اللہم صلی اللہ، جن کے حوالے سے ہمارے فقہ کا نام ہے فقہ جعفریہ، جی ان کی ولادت کی تاریخ بھی وہی ہے 17 اکتوبر۔ تو کچھ ذکر مولا ارے صاحب، امام کا بہت بھی ہو اچھی جائے بات، کہ جی آئے ضرور، قطعہ دیکھیے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جی آئے متن گوش، دنیا میں جعفر صادق، آئے دنیا میں جعفر آئے صادق، کیا کہنے، دنیا میں جعفر صادق اور شہ مرسلین آئے ہیں، اور شہ مرسلین واہ، آئے ہیں، آئے کیوں نہ ہیں، خوشیاں منائیں اہل صدق، کیوں ہم، نہ خوشیاں منائیں اہل کیوں نہ صدق۔ خوشیاں منائیں آج اہل صدق، 2 صادقین آئے ہیں، آج 2 صادقین آئے صادقین آئے ہیں۔ ہیں، آدھا ورڈ ہے بھائی ضرور بہت پڑھیے، اچھا ہے محمد جاوید بھائی، وآل واہ واہ محمد واہ واہ واہ، آج 2 صادقین آئے ہیں، اور اللہم صلی اللہ یہ ایک محمد قصیدہ، وآل یہ ایک کتابی محمد، ملاحظہ واہ فرمائیے واہ امام واہ کے حوالے سے جی اور ارشاد علی، حضور کے حوالے سے کہ سجی ہے محفل جعفر، سبحان اللہ سبحان اللہ،
سجی ہے واہ 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 سجی ہے محفل جعفر محفل جعفر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قصیدہ اللہ پڑھنے والوں سبحان کا اللہ مقدر آج جاگا ہے قصیدہ پڑھنے والوں کا کیا مقدر کہنے ہیں کیا کہنے ہیں قصیدہ پڑھنے والوں کا مقدر آج جاگا ہے یہ وہ جاگا شب ہے ہے کہ جب ایک ساتھ یہ وہ شب ہے کہ جب ایک ساتھ دو دو جشن ہوتے ہیں یہ وہ شب ہے یہ وہ شب ہے کہ جب ایک ساتھ دو جشن ہوتے ہیں پیغمبر کی ولادت یہ تو سونے پر سہاگا ہے سہاگا ہے پیغمبر کی ولادت سجی ہے یہ تو محفل سونے پر جعفر سہاگا سبحان ہے اللہ اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قصیدہ پڑھنے والوں کا مقدر آج جاگا ہے مقدر یہ آج وہ جاگا شب ہے کہ جب ہاں ایک ساتھ دو دو جشن ہوتے ہیں بے شک پیغمبر کی واہ 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 ولادت یہ تو سونے پر سہاگا ہے پیغمبر کی سبحان اللہ ولادت سبحان یہ اللہ تو واہ واہ سونے واہ پر سہاگا ہے یہ تو سونے آپ کی پر خدمت سہاگا میں ہے واہ 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 ایک بالکل تازہ ترہی نعت کے پہلے کچھ شعر پیش کرتا کیا ہوں کہنے ہیں جی جی ارشاد علی ایک مصرع میرے پاس کسی نے بھیجا تھا رسول پاک کا رتبہ جہاں میں اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے رسول اچھا پاک ایک فیس بک پر ایک گروپ ہے ان کا مصرع تھا رسول پاک کا رتبہ جہاں میں اعلیٰ ہے جہاں میں اعلیٰ ہے پائدسوں کے کچھ شعر ایک نعت شریف کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا کیا ہوں کہنے ہیں ایک بار درود پڑھیے جی، محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد چچا نے مطلب دیکھیے چچا نے ایسے بھتیجے کو گھر میں پالا ہے چچا نے ایسے بھتیجے کو گھر میں پالا چچا نے ہے ایسے بھتیجے کو گھر میں پالا ہے دو جہاں کے لیے فخر و ناز والا ہے والا ہے جو دو جہاں بے کے شک بے لیے شک فخر و ناز فخر والا و ہے ناز والا ہے جو واہ دو واہ جہاں واہ کے واہ لیے فخر و ناز والا فخر و ہے ناز والا ہے بہت اچھا اس ہے نے مطلب بہت دیکھیے اچھا کہ ہے۔ یہ میرے دل میں جو ایمان کا اجالا ہے یہ میرے دل میں جو ایمان کا اجالا ہے جو ایمان کا یہ اجالا روشنی ہے میرا مرسل ہی دینے والا ہے یہ دینے روشنی والا ہے میرا مرسل ہی دینے والا ہے بہت اچھا ایک ہے سادہ سی بہت ترمیم اچھا ہے کی جاوید بھائی واہ واہ طرح واہ 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 کہ قرآن پاک جی نے ارشاد ہم کو دیا ہے یہ پیغام کیا کہنے قرآن ہیں پاک نے ہم کو دیا ہے یہ پیغام یہ رسول پیغام پاک کا رتبہ جہاں میں اعلیٰ ہے جہاں میں اعلیٰ رسول ہے پاک کا کیا رتبہ خوبصورت جہاں میں اعلیٰ ترمیم ہے ہے واہ 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 اور بہت نہ اچھا ہے کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب امین کہے اس کو کافر و دشمن ملاحظہ فرمائیے جی نہ کیوں امین کہے اس کو کافر و دشمن میرے رسول کا کردار ہی نرالا ہے نرالا ہے میرے رسول کا میرے رسول کا کردار ہی نرالا ہے بے جب شک حضور نے تبلیغ واہ واہ شروع کی ہے تو اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے تو اس وقت طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے تھے طرح طرح سے ان کو تکلیفیں بھی دی گئی تھیں طرح طرح سے ان کو ستایا بھی گیا تھا اور آخر میں ایک لالچ یہ بھی دیا گیا تھا کہ ہم تمہیں حکومت دے دیں گے مگر تم یہ نہ کہو کہ اللہ ایک ہے تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا شعر ہے سادہ سا میں تو ویسے ہی بہت سادہ کہتا ہوں کہ نہ کیوں امین کہے اس کو کافر و دشمن میرے رسول کا کردار ہی نرالا ہے نبی کو نرالا ہے تخت کا لالچ دیا یہ بھول گئے نبی کو تخت کا لالچ دیا نبی کو تخت کا لالچ دیا یہ بھول گئے وہ لینے والا نہیں ہے
وہ دینے والا ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا نہیں ہے، وہ دینے والا وہ تو ہے۔ لگ رہا تھا، واہ 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 وہ واہ میں واہ ادب، واہ واہ۔ وہ لینے وہ والا لینے نہیں والا ہے، وہ نہیں دینے ہے، وہ والا دینے ہے، والا ہے۔ اور میرے رسول نے ایمان بہت کی اچھا شعر ہے روشنی جاوید دے بھائی، واہ کر، واہ 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 واہ۔ میرے واہ واہ رسول واہ نے واہ واہ۔ ایمان کی سبحان اللہ، روشنی سبحان دے اللہ۔ کر، میرے رسول نے ایمان کی روشنی دے کر جہاں کو ایمان کی تیرگی روشنی کفر دے سے کر نکالا ہے، نکالا ہے، جہاں کو ہاں تیرگی ہاں، کفر سے نکالا تیرگی ہے۔ کفر سے نکالا تو میں ہے، جب ہاں، بھی گرنے واہ لگا واہ واہ۔ یا رسول، میں نے کہا، میں جب بھی گرنے لگا یا رسول میں نے کہا، یا رسول میں میرے نے کہا، رسول نے آ کر مجھے سنبھالا ہے، میرے مجھے رسول سنبھالا نے ہے، آ کر مجھے ہاں، سنبھالا ہے۔ ہر ایک کیا کہنے شخص ہیں، ہے واہ کیا جاوید، سادگی سے کہا ہے آپ نے، واہ واہ مدح واہ واہ خوان واہ نبی، واہ۔ ہاں، ہر ایک شخص ہے ہر ایک جاوید، شخص ہے جاوید، مدح خوان نبی، مدح جہاں خان میں میرے نبی، پیغمبر کا مدح بول خان بالا نبی ہے، جہاں میں میرے پیغمبر کا بالا بول ہے، بالا ہاں، ہے، واہ جہاں واہ میں واہ میرے واہ واہ، سبحان نبی اللہ، کو سبحان اللہ، واہ واہ تخت واہ کا واہ لالچ دیا، واہ واہ یہ واہ، بھول گئے، وہ لینے والا نہیں ہے، وہ دینے والا ہے۔ واہ دینے والا ہے، چچا نے واہ واہ اپنے واہ واہ بھتیجے واہ کو گھر میں پالا ہے، چچا واہ نے واہ اپنے واہ واہ بھتیجے کو گھر میں پالا ہے، پالا ہے، جو ہاں، دو جہاں کے لیے فخر و ناز والا ہے، جو دو ناز جہاں کے والا لیے ہے، واہ واہ ایک بار مل جل کے واہ واہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی قصہ محمد کچھ وآل یوں ہے محمد۔ جی، کہ ایک پوسٹ میرے پاس کئی جگہ سے آئی تھی بیک وقت، اور کسی نے حضور کی صفات، اور حضور کی صفات بیان کرنا ہمارے آپ کے بس کی بات تو بہرحال ہے نہیں، لیکن اردو حروف کے حوالے سے حضور کی صفات بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے وہ پوسٹ بہت اچھی لگی۔ اردو شاعری میں استفادہ کرنا شرعی طور سے، قانونی طور سے جائز ہے، جائز ہی نہیں ہے، بے شک، آپ کسی کے خیال سے استفادہ کریں تو یہ اس کے لیے بہت بڑا ایک احترام ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ میرا دل چاہا بے شک، کہ اتنی اچھی پوسٹ ہے جس میں حضور کی تمام خوبیوں کو، اوصاف کو حروف کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حروف سے کیا نسبت ہے، کیوں نہ میں اس کو ایک کیا کہ نظم کی شکل دے دوں، واہ، اور نتیجتاً جو نظم یا نعت جو برآمد ہوئی وہ میں آپ کی خدمت کیا میں پیش کر رہا ہوں۔ ارے تھوڑی سی طویل ہے، جلدی جی، جلدی شاید۔ پڑھوں گا، مگر پہلے ایک بار درود پڑھیے محمد و آل اللہم محمد۔ صلی علی محمد اللہم وآل صلی علی محمد۔ محمد و آل محمد۔ جی، الف، کہا الف نے کہ اللہ کا رسول آیا، کہا الف نے کہ اللہ کہا کا الف رسول نے آیا، کہ اللہ کہ کا اللہ رسول کا آیا، رسول آیا، تمہیں بتانے سبھی دین کے اصول آیا، اصول آیا، تمہیں بتانے ہاں، تمہیں سبھی بتانے دین کے سبھی اصول دین کے آیا، اصول بے آیا، کہا یہ بے نے کہ بانی دین آیا ہے، کہا یہ بے نے کہ بانی دین آیا ہے، بانی دین آیا ہے، پیامبر ہے خدا کا پیام لایا ہے، پیامبر ہے خدا کا ادب، پیامبر ہے خدا کا پیام لایا ہے، اور سبحان اللہ، سبحان کہا اللہ، یہ واہ، تینے واہ، کے واہ، ایک واہ، تاجدار واہ، آیا ہے، کہا یہ تینے کے ایک تاجدار آیا ہے، مدینے شہر کا بن کے وقار آیا ہے، مدینے شہر کا بن کے وقار آیا ہے، اور بن کے وقار آیا ہے، کہا یہ واہ واہ سے واہ نے واہ، کہ یہ شخص اہل ثروت ہے، کہا یہ سے نے اچھا، کہ یہ شخص اہل ثروت ہے، کہ یہ یہ شخص اور اہل بات تو ثروت ہے، کہ اس کو عزیز غربت ہے، یہ اور بات کہ اس کو عزیز غربت ہے، اور جیم عزیز کہا غربت ہے، یہ جیم نے آیا ہے ایک جلیل القدر،
کہا یہ جھیل میں آیا ہے ایک جلیل القدر، ایک جلیل جو القدر، آسمان رسالت کا ہے درخشاں بدر، جو آسمان رسالت کا ہے درخشاں بدر درخشاں بدر، ہاں ہے۔ یہ بولی ہے کہ حبیب خدا کی آمد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے واہ واہ، کہ یہ بولی ہے کہ حبیب خدا کی آمد ہے، خدا کی آمد ہے، مہک رہا ہے جہاں مصطفیٰ کی آمد ہے، مہک آمد رہا ہے ہے، جہاں ہاں مہک رہا مصطفیٰ ہے کی جہاں آمد ہے۔ مصطفیٰ کہا کی یہ آمد ہے، فعل ہاں کہ لو خاتم النبین آیا، کہا یہ خینے کہ لو کہا یہ خاتم خینے النبین آیا، کہ لو خاتم امانتوں النبین آیا، امانتوں کی امانت کو ایک امین آیا، امانتوں کی امانت کو امین ایک آیا، امین واہ واہ آیا۔ واہ واہ واہ، کہا یہ دال ایک نے امین دونوں آیا، جہاں واہ کا واہ والی واہ ہے، دال، کہا یہ دال نے دونوں جہاں کا والی ہے، کہا یہ دال نے دونوں اسانے جہاں کا والے کی والی تو ہے، شان ہی نرالی ہے، اسانے والے کی تو شان ہی نرالی نرالی ہے، ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا واہ واہ واہ، یہ زال نے ایک بہت اچھا ہے جاوید بھائی، واہ ذالک واہ واہ الکتاب واہ، آیا، واہ واہ، کہا یہ زال نے ایک ذالک الکتاب آیا اچھا، کہ علم دین الہی کہ کا ذالک آفتاب الکتاب آیا، آیا، کہ علم دین الہی کا آفتاب آیا، آفتاب کہا آیا، یہ رے نے رے، کہا یہ رے آفتاب نے کہ آیا، رحمت واہ ہے واہ واہ، عالمین کی وہ، کہا یہ رے نے کہ رحمت ہے عالمین کی وہ، کہ رحمت ہے زمین یہ عالمین بولی کی کہ وہ، رونق ہے اس زمین کی وہ، زمین یہ بولی، کہا یہ زمین کی زینے وہ، ہاں، زمانے کا آ رہا ہے واہ واہ امام، واہ 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 واہ، کہا یہ زین زمانے کا آ رہا ہے امام، کہو زمانے سے نے جھک کہا کر رہا کرے ہے امام، نبی کو سلام، کہو زمانے سے جھک کر کرے نبی کو سلام، سلام، واہ 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 واہ، کہا جھک کر یہ کرے سین نبی نے کو سلام، سین، کہا یہ سین نے آیا ہے ساقی کوثر، کہا یہ کہا سین یہ نے سین آیا نے ہے آیا ساقی ہے کوثر، کوثر، جہاں میں آیا ہے لوگو نبی جن و بشر، جہاں میں آیا ہے لوگو نبی جن و بشر، نبی جن و بشر، واہ 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 واہ، کہا سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، واہ شین واہ، نے آیا ہے شافع محشر، کہا یہ شین نے آیا کہا ہے یہ شین نے آیا ہے محشر، شافع بروز محشر، حشر کرے گا کرم محبوں پر، بروز حشر واہ کرے بے شک، گا کرم ہاں، محبوں پر، کرم تو محبوں کہا یہ پر، سواد ہاں، نے ایک صادق الامین آیا، سواد، کہا یہ سواد نے ایک صادق الامین آیا، الامین آیا، زمین پہ امین آج آیا، کوئی رونق زمین آیا، زمین پہ آج زمین کوئی آیا، رونق زمین آیا، کیا کہنے ہیں جاوید یہ بھائی، بولا واہ 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 زواد واہ واہ، بہت ضعیفوں اچھا کا ہے، وہ سہارا ہے، ہوں، یہ بولا زواد ضعیفوں کا یہ وہ بولا سہارا زواد ہے، ضعیفوں کا ہر ایک ضعیف کہے گا سہارا کہ وہ ہے، ہمارا ہے، یہ بولی توئے کا بھی ہمارا سن ہے، لیجیے، ہاں، یہ بولی توئے کہ ہاں، طاہر ہے آنے جی والا یہ بولی شخص، توئے، یہ بولی توئے کہ طاہر ہے کیا آنے بات ہے، والا کیا بات شخص، ہے، رسول بن کہ کے جو طاہر آیا ہے ہے ایک آنے والا نرالا شخص، رسول بن کے جو آیا ہے ایک نرالا شخص، شخص، ہاں، کہا یہ زوئے نے ایک نرالا کہ شخص، وہ ظلم کو مٹائے گا، ہوں، کہا یہ زوئے نے کہ وہ کہا یہ ظلم کو زوئے نے مٹائے گا، ظلم کو وہ مٹائے غم کے گا، ماروں پہ ایک ابر بن کے چھائے گا، وہ غم کے ماروں پہ ایک بہت ابر اچھا ہے، بن کے چھائے ایک گا، ابر بن کے چھائے گا، یہ بولا عین عرب والو تاجدار یہ آیا، بولا عین عرب والو، یہ بولا عرب عین والو، عرب تاجدار والو آیا، تاجدار آیا، خزاں کے دور میں بن کے وہ ایک بہار بہار آیا، آیا، ہاں، خزاں کے دور بن میں کر بن کے وہ ایک بہار بہار آیا، آیا، یہ بولا غین غریبوں کا محسنوں یاور، ہوں، یہ بولا غین غریبوں غریبوں کا کا محسن و محسن و یاور، یاور، جو آج آیا ہے رحمت ہے وہ زمانے پر، ہاں، جو آج آیا ہے رحمت ہے وہ زمانے پر، کی رحمت، اور نہیں، کہا نہیں، یہ کہا جی یہ صاحب، فے نے فقیروں کو بخشنے والا، ہاں، کہا یہ کہا فے یہ نے فقیروں فقیروں کو کو بخشنے والا، یہ آنے والا سخاوت میں ہے بہت اعلیٰ، یہ آنے والا سخاوت میں ہے سخاوت میں ہے بہت اعلیٰ، بہت اچھا ہے،
جی کہا یہ قاف نے قرآن والا آیا ہے، کہا یہ قاف نے قرآن والا آیا ہے، قرآن جہاں قاف میں نے آج ایک ایمان والا آیا ہے، جہاں میں آج ایک ایمان والا آیا ہے، ایمان سنی والا تو آیا سب ہے۔ کی مگر کاف کب خاموش رہا، کاف کہاں خاموش رہنے والا، اچھا کاف، سنی تو سب کی مگر سنی تو کاف سب کب کی خاموش رہا، مگر کاف وہ کملی کب والا ہے، خاموش رہا۔ یہ کاف نے سبھی سے کہا، وہ کملی والا ہے، یہ کاف نے کملی سبھی والا، سے کہا، کہا کاف یہ نے لام سبھی نے سے کہا۔ لوح و قلم ہے اس کے پاس، کہا یہ لام نے لوح و قلم ہے اس کے پاس، اٹھاؤ لوح و جھولیاں قلم ہے اس کے پاس، سارے کرم ہیں اس کے پاس، اٹھاؤ جھولیاں سارے کرم ہیں اس کے واہ پاس، واہ 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 یہ واہ، بولی میم سارے کرم ہیں محمد اس کے رسول ہیں پاس، بے واہ واہ شک، واہ۔ یہ بولی میم محمد رسول ہیں بے شک، ہوں، وہ رحمتوں کے جہاں پر محمد نزول رسول ہیں ہیں بے شک، وہ رحمتوں کے جہاں پر نزول ہیں بے شک، واہ، کہا یہ نون نے نزول نبیوں ہیں کا بے ہے شک، ولی سردار، کہا یہ نون نے نبیوں کا ہے ولی سردار، جو آج آیا ہے دنیا میں لے کے نبیوں حق کا کی ہے بہار، ولی سردار۔ جو آج آیا ہے دنیا میں لے کے حق کی بہار، کیا کہا کہنے، کیا کہنے، یہ ہے نے وہ لے کے حق ہادی کی ہے اپنی بہار۔ امت کا، کہا یہ ہے نے وہ ہادی ہے اپنی امت کا، جہاں میں چھائے گا اب ابر اس کی رحمت کا، جہاں میں چھائے گا وہ ابر اس کی رحمت کا۔ اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، جی پکاری یہ جی ارشاد کہ ہے، وہ یکتا ہے اپنی سیرت میں، پکاری یہ پکاری یہ کہ وہ کہ وہ یکتا ہے یکتا ہے اپنی سیرت میں، اپنی نہ سیرت اس میں، سا کوئی ہے سیرت میں اور نہ صورت میں، نہ اس سا کوئی ہے صورت سیرت میں، میں اور نہ صورت میں۔ بہت اچھا ہے بھائی، دعا میں بہت یاد اچھا رکھیے ہے، گا۔ واہ خدا واہ واہ حافظ۔ واہ واہ واہ، جاوید جی جی ضرور ضرور، شکریہ بہت بہت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ تھے جاوید بدایونی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور اپنا خوبصورت انداز میں انہوں نے بالکل دیکھا آپ نے، جیسا میں نے کہ آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ جاوید صاحب کا ایک اپنا مخصوص انداز ہے، اور جیسا کہ انہوں نے الف سے یہ تک جتنے حروف ہیں اردو میں، تو وہ ان حروف کو حوالے سے کتنی خوبصورت نعت سنائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جاوید صاحب کو پروردگار تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور انہیں لمبی عمر عطا کرے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، اب ہم چاہیں گے کہ یہ تو جب سے کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، تب سے کچھ پروگرامز میں ویسے تو کمی آئی ہے ناظرین، لیکن آن لائن پروگرامز بہت ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ ذکر کم ہونے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک ذکر رہے گا، اور اس ذکر کے صدقے میں کائنات سنورتی رہے گی۔ تو یہ ذکر مسلسل جاری ہے، اور آن لائن محفلیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا جاری رہیں۔ اسی میں 16 ربیع اول کو، یعنی 17 ربیع اول کی شب میں، ایک ناصر عباس صاحب نے ایک محفل منعقد کی تھی باب العلم میں۔ وہ اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ جشن یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حوالے سے وہ محفل منعقد کی تھی، اور اس خاکسار نے اس کی نظامت کی تھی، تو اس کا کچھ حصہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمایا تھا، جس میں کچھ شعراء کا کلام ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ ناظرین، آج ہم پھر چاہتے ہیں کہ اس میں ایک اور اہم شاعر جو آپ نے جنہیں ابھی نہیں سنا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ انہیں سماعت فرمائیں، اور وہ ہیں سرزمین بجنور سے تعلق رکھنے والے ہمارے عزیز دوست جناب کلیم اصغر صاحب۔ کلیم اصغر صاحب کا شعر کہنے کا انداز بھی بالکل نرالا ہے، اور بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں شعر، اور خصوصی طور سے وہ نعت بھی کہتے ہیں، منقبت بھی کہتے ہیں، سلام بھی کہتے ہیں۔ یہ تو سب شعری اصناف میں ان کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جو انہوں نے نوحے کہے ہیں، وہ نوحے بہت دور تک ان تک پہنچے ہیں، اور بہت سے نوحہ خان ان کے نوحے پڑھتے ہیں۔ ایک نوحہ تو آپ کو ناظرین آپ نے بہت سنا ہوگا، یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے، جب میرے گھر میں علم ہے
تو علمدار بھی ہو. یہ نوحہ ان کا بڑا مقبول ہوا ہے. اس کے علاوہ کون کون سے نوحوں کا ذکر کروں میں؟ ان کے نوحے بہت سارے نوحہ خانوں نے پڑھے ہیں. تو کلیم اصغر صاحب نے جب بارگاہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا تو دیکھیے کس انداز سے انہوں نے کلام پیش کیا. سماعت فرمائیے جناب کلیم اصغر بجنوری صاحب کو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. حضرات، سب سے پہلے اس بابرکت اور پرمسرت جشن کی اور آپ کی اس میں شرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ اس وقت فرش محفل مسرت پر تشریف فرما ہیں، بارگاہ مولا میں حاضر ہیں، یقیناً یہ سعادت کے لمحات ہیں. اور جب آپ بہت قریب ہوتے ہیں اہل بیت، خانوادہ اہل بیت کی خوشی سے، تو یقیناً دل سے بارگاہ معصومین میں مبارکباد نکلتی ہے. اتنی درخواست ہے اس محفل میں، اس شب کے صدقے میں مبارکباد کے ساتھ ایک یہ دعا بارگاہ مولا میں بھیجیں کہ ہمارے محترم جناب ناصر عباس صاحب نقوی کے بڑے بھائی جناب عابد عباس صاحب کو اللہ آج کی شب کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں، مولا کی محبت کے صدقے میں صحت کلی عطا فرمائے، اور جتنی دعائیں ان کے لیے کی گئی ہیں وہ سب باریاب ہوں، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ جہاں جہاں ذکر ہے مولا کا اور جتنے ہماری تقریبات ہیں اس میں شریک ہوں انشاءاللہ. اور یہ جشن بھی جیسے ہر برس منایا جاتا تھا اسی طرح انشاءاللہ منعقد ہو. لیکن آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور اس پروگرام سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کا ماننے والا اگر کسی کی صحت و سلامتی کے لیے کوئی نظام طے کیا گیا ہو تو وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا. یہ پورا جو ہے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ پروگرام ہو رہا ہے. لیکن ذرا سا یہ اگر محسوس کریں آپ کہ تھوڑی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جہاں آپ کے بیچ میں 4 لوگ اور بیٹھتے تو ان کی ذمہ داریاں بھی شاید آپ پر ہیں اور ہم لوگوں پر. اور میں پیش کرتا ہوں اور جہاں تک دیکھیے ذکر مولا قبلہ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے. ذکر مولا کا جہاں تک سوال ہے، اس کو کرنے کے لیے کروڑوں لوگ بھی کم ہوتے ہیں، اور قریب ہو کے کوئی کرے تو ایک انسان بھی بہت ہے. اور یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ اور بہرحال اجر کے طور پہ آج 2 معصومین کی ولادت کی تاریخ ہے. پیش کرتا ہوں ناصر بھائی بھائی کہ مبارکباد دینے آ رہے ہیں آسماں والے، مبارکباد دینے آ رہے ہیں آسماں والے، خدا جانے کہاں تک عالم تنویر کی حد ہے، خدا جانے کہاں تک عالم تنویر کی حد ہے. اور خوشی ایسی کہ ایک دن میں منائی جائیں 2 عیدیں، خوشی ایسی کہ ایک دن میں منائی جائیں 2 عیدیں، محمد مصطفیٰ اور جعفر صادق کی آمد ہے. خوشی ایسی کہ ایک دن میں خوشی ایسی کہ ایک دن میں منائی جائیں 2 عیدیں، محمد مصطفیٰ اور جعفر صادق کی آمد ہے، محمد مصطفیٰ اور جعفر صادق کی آمد ہے. ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا. انشاءاللہ آپ آمادہ ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے آپ محفل میں آئے ہیں تو آمادہ ہو کے آئے ہیں. پیش کرتا ہوں کہ ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا، بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا، بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا. ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا، بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا.
اور جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا۔ جہاں قرآن سما جائے، جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا۔ اور مدح نبی میں دار بھی منبر سے کم نہیں، مدح نبی میں دار بھی منبر سے کم نہیں، اور ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں، ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں۔ اور الفت، شعر پیش کرتا ہوں کہ ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں، اور الفت نہیں ہے جس میں رسول انعام کی، الفت نہیں ہے جس میں رسول انعام کی، وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں، وہ قلب ناشناس ہے، وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں۔ اور اندازہ کیا لگائے کوئی ان کے نور کا، جن کے نشان پا مہ و اختر سے کم نہیں، اندازہ کیا لگائے کوئی ان کے نور کا، جن کے نشان پا۔ اب یہ شعر ملاحظہ کر لیجئے گا، شعر پیش کرتا ہوں کہ جن کے نشان پا، کاظم بھائی شعر دیکھیں گے، جن کے نشان پا مہ و اختر سے کم نہیں، اور ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے۔ ان کی مصرع پیش کرتا ہوں کہ ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے، یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں، یہ اختصار میں بھی ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے، ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے، یہ اختصار میں بھی، یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں، یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں۔ اور مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر، مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر راہ حق پر اور کوئی دوسرا ملتا نہیں، راہ حق پر اور کوئی دوسرا ملتا نہیں۔ اور یوں سکھائے ہیں جہاں کو رہنمائی کے اصول، یوں سکھائے ہیں جہاں کو رہنمائی کے اصول، دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ بدلا نہیں، دشمنوں کے دل تو بدلے، یوں سکھائے ہیں جہاں کو رہنمائی کے اصول، دشمنوں کے دل تو بدلے، دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ بدلا نہیں، دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ دیکھیے حضرات، جو اس وقت ظاہر ہے اس محفل میں وہ مجمع رہتا ہے جہاں صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضری ہوتی ہے، اور دیکھیے قبلہ تشریف فرمائیں، یہاں اس کے علاوہ کچھ سمجھنا وہ بہرحال ایک شاعر کی بھی تصور کیا جائے تو جسارت ہوگی۔ اب یہاں سے ابھی جیسے بہت اچھی بات ابھی ہمارے سلیم صاحب نے کہی کہ دنیا کو اتنا اچھا بنایا جائے کہ یہاں رہنے کے لیے دل چاہے انسان کا، اور پیغامات ہیں رسالت کے اور جو ہم تک پہنچے اور بہت ساری قربانیاں، اسی ذیل میں یہ 4 مصرے شاید مجھ جیسا طالب علم پیغام کے طور پہ ناصر بھائی آپ کی جانب سے، اور جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اس میں کیا ضروری ہے یہ بھی ہمیں رسول کی ذات گرامی سے ملتا ہے، اور اسی جشن رسالت کے بینر سے یہاں سے پیش کرتا ہوں۔ یہ 4 مصرے بطور خاص ملاحظہ کریں کہ اوروں کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہو، سب ملاحظہ کر لیں گے کہ اوروں کے لیے دل میں، اور یہ معصوم کے قول کے پس منظر میں بھی ہے، پیش کرتا ہوں کہ اوروں کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہو، دراصل یہی زندہ رہنے کی علامت ہے، اوروں کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہو، دراصل یہی زندہ رہنے کی علامت ہے۔ اور اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو، اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو، مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے، مخلوق کی خدمت میں، اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو، مخلوق کی خدمت میں، مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے، مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے۔ اب یہاں سے ایک مطلع بالکل تازہ اشعار یہاں سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں گے اور یہیں سے ایک صلوات کا سہارا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ پیش کرتا ہوں کہ جب تلک شامل نہ ہو جائے عطائے مصطفیٰ، جب تلک شامل نہ ہو جائے عطائے مصطفیٰ، نعت خوانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ، نعت خوانی ہو نہیں سکتی جب تلک شامل نہ ہو جائے عطائے مصطفیٰ، نعت خوانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ۔ اور کیا کھلے خاکی زباں نور مجسم کے لیے، کیا کھلے خاکی زباں
نور مجسم کے لیے آسمانی لفظ کرتے ہیں ثنائے مصطفیٰ، آسمانی لفظ کرتے ہیں. کیا کھلے خاکی زبان نور مجسم کے لیے، کیا کھلے خاکی زبان نور مجسم کے لیے آسمانی لفظ کرتے ہیں ثنائے مصطفیٰ. آپ شعر سنیے گا کہ جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. مصرع پیش کرتا ہوں کہ جو ازل سے ہے، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ، بعد والے کیا بتائیں، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. جو ازل سے ہے، بہت بہت شکریہ. بہرحال میری کوشش کہ جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. بعد والے کیا بتائیں، بعد والے کیا بتائیں. ابتدائے مصطفیٰ اور نور کی ہیبت نظر آنے لگی چاروں طرف، نور کی ہیبت نظر آنے لگی. مصرع سنیں گے، نور کی ہیبت نظر آنے لگی چاروں طرف، ظلمتیں جانے لگی جس وقت آئے مصطفیٰ، ظلمتیں جانے لگی. نور کی ہیبت نظر آنے لگی چاروں طرف، ظلمتیں جانے لگی جس وقت آئے مصطفیٰ. اور اے زمیں بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، اے زمیں بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے. زینت عرش بری ہے خاک پائے مصطفیٰ. اے زمیں بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، اے زمیں بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے. زینت عرش بری ہیں، زینت عرش بری ہیں خاک پائے مصطفیٰ. اور جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ. دیکھیں آپ کو یہاں آنے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں کہ جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ. اتنی اونچائی پہ رہتا ہے گدائے مصطفیٰ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے. جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے. یا رسول اللہ، جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے گدائے مصطفیٰ. اور آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں. دیکھیے کچھ حقائق ہیں وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، اس پر لعنت آپ کا جو دل دکھائے مصطفیٰ. آپ دشمن کے لیے بھی. اب شعر سنیں کہ جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی. مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ. جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی. مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ. وارث دین الہی صرف اہل بیت ہیں، وارث دین الہی صرف اہل بیت ہیں. اور کوئی مالک نہیں اس کا سوائے مصطفیٰ، اور کوئی مالک نہیں. وارث دین الہی صرف اہل بیت ہیں اور کوئی مالک نہیں اس کا سوائے مصطفیٰ. اور جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی. مصرع پیش کرتا ہوں کہ جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں صدائے مصطفیٰ، تھی علی اکبر کے لہجے میں. جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں. جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں صدائے مصطفیٰ، صدائے مصطفیٰ تھی علی اکبر کے لہجے میں صدائے مصطفیٰ. اور جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں. رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے مصطفیٰ، رات دن کہتے رہو. جان انصاری کا اگر جذبہ نہیں کچھ بھی نہیں، جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں. رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے، ہم ہیں فدائے مصطفیٰ. اب دیکھیں یہ شعر آپ کی ذرا سی ذمہ داریاں شامل ہو جائیں. اور قبلہ شعر پیش کرتا ہوں. بہرحال جس شعر کے لیے یہاں تک لایا وہ شعر دیکھیں، شعر سن لیجیے گا سلیم بھائی، اور سے نواز دیں کہ جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں.
رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے مصطفیٰ، اور اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر، اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ، ہم تجھے یثرب کہیں یا، اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ۔ دیکھیے جو حالات چل رہے ہیں وہاں تک ایک شعر ہے، اور اس تک صرف اس سے پہلے دو چار شعر سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ التماس دعا۔ یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں، یہ مطلب یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ میسر ہو گیا مصروف ذکر مصطفیٰ ہونا، میسر ہو گیا مصروف ذکر مصطفیٰ ہونا، شرف کی بات ہے مداح ممدوح خدا ہونا۔ شرف کی، دیکھیں تمام شعراء کرام اور ذاکرین کے حوالے سے یہ مصرع پیش کرتا ہوں کہ شرف کی بات ہے مداح ممدوح خدا ہونا، اور یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو۔ دیکھیں یہ مصرع بھی سن لیجئے گا کہ یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو، محمد کی غلامی نے سکھایا ہے بڑا ہونا۔ یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو، یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو، محمد کی غلامی نے سکھایا ہے، محمد کی غلامی نے سکھایا ہے بڑا ہونا۔ اور اگر ہے زینت عرش بری معراج کا منظر، اگر ہے زینت عرش بری معراج کا منظر، زمیں کا تاج ہے اس پر نبی کا نقش پا ہونا۔ اگر ہے زینت عرش بری معراج کا منظر، زمیں کا تاج ہے اس پر نبی کا نقش پا ہونا۔ اور انہیں سمجھو یہ دونوں ہی محمد کے دل و جاں ہیں، انہیں سمجھو یہ دونوں ہی محمد کے دل و جاں ہیں، کبھی ممکن نہیں قرآن و عطرت کا جدا ہونا، کبھی ممکن نہیں قرآن و عطرت کا، انہیں سمجھو یہ دونوں ہی محمد کے دل و جاں ہیں، کبھی ممکن نہیں قرآن و عطرت کا جدا ہونا۔ اور یہ دو تین شعر ہیں بہرحال جس کے لیے زحمت دی، اور یہ ایک پیغام بھی ہے پیش کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، پیش کرتا ہوں دعاؤں کی التماس کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، ہر ایک بہتر پہ لازم ہے برائی سے خفا ہونا، ہر ایک بہتر پہ لازم ہے، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، ہر ایک بہتر پہ لازم ہے برائی سے خفا ہونا۔ اور یہ شعر بہرحال ابھی ہو گیا، اور خاص طور سے آپ کے جو جملے تھے ان سے متاثر ہو کے اسی فرش پہ مولانا نے یہ شعر عطا کیا۔ اب یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک لمحہ رہے کردار کی پاکیزگی قائم، ہر ایک لمحہ رہے کردار کی، ناصر بھائی پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک لمحہ رہے کردار کی پاکیزگی قائم، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا کسی کا پارسا ہونا، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا، ہر ایک لمحہ رہے کردار کی پاکیزگی قائم، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا کسی کا پارسا ہونا۔ اپنی پڑھنے کی ذمہ داری اور آپ کی سننے کی ذمہ داری زیادہ شامل کرتے ہوئے جو کچھ بہرحال رسول کی شان میں، بہرحال رسول ہے، گستاخی کرنے والا اپنی اوقات کا پتہ دیتا ہے، اور جو کچھ ابھی خبریں سننے میں آئیں بہرحال فرانس سے، اور یہ بہرحال اجری کے طور پہ اور ذمہ داری کے طور پہ یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک لمحہ رہے کردار کی پاکیزگی قائم، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا کسی کا پارسا ہونا، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا کسی کا پارسا ہونا۔ اور جسے تہذیب دین مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی، مصرع پیش کرتا ہوں کہ جسے تہذیب دین مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی، وہ خود دیکھے گا ایک دن مغربیت کا فنا ہونا، وہ خود دیکھے گا ایک دن، جسے تہذیب دین مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی، جسے تہذیب دین مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی، وہ خود دیکھے گا ایک دن مغربیت کا فنا ہونا، وہ خود دیکھے گا ایک دن مغربیت کا فنا ہونا۔
یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو، محمد کی غلامی نے سکھایا ہے بڑا ہونا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ تھے جناب کلیم اصغر، جن کا تعلق بجنور سے ہے، اور وہ جشن یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ کلیم اصغر صاحب کو پروردگار تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے، انہیں لمبی عمر عطا کرے۔ ناظرین، ان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا چاہوں گا، آپ بھی دعا میں شریک ہوں، کہ پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میں پوری دنیا جو یہ کرونا وائرس کی گرفت میں ہے، اس سے اب نجات عطا کر دے، اور ظالموں کا، دہشت گردوں کا خاتمہ ہو جائے، اور ہر طرف امن و امان ہو، اور دنیا بڑی خوبصورت ہو جائے، جتنی خوبصورت وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہوئے آپ سے اب ہم اجازت لیں گے۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔